السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اسلامی تعلیمات کا اخلاقی پہلو ہے، اور اگلے چند جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پر بات کروں گا کہ ایک بات جو اکثر میں دہراتا ہوں اور جس کا تذکرہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اور دنیا بھر کے جو بھی مصلحین انبیاء کے علاوہ، انبیاء نے تو جو تعلیمات پیش کی اس میں دو چیزیں ہمیشہ ایک جیسی رہی ہیں۔ ایک ایمانیات ہیں کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے، جو حضرت آدم علیہ السلام توحید، رسالت، آخرت اور بنیادی عقائد کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم دی، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے۔ تو ایمانیات سیم ہیں، اور یہی حال اخلاقیات کا ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تمام انبیاء اور اس کے بعد مصلحین، جو بھی نیکی کی دعوت کا کام کرنے والے دنیا کے اندر جتنے انسان گزرے ہیں، انہوں نے اخلاقی تعلیمات لگ بھگ سب کی ایک جیسی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک مذہب کا بنیادی تقاضا ہے اخلاقیات، اخلاقی تعلیمات، اور خود پیغمبر علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج کچھ میں تمہیدی باتیں کروں گا اور اگلے جمعے انشاءاللہ پھر ہم ان اخلاقیات کا تذکرہ بھی کریں گے کہ کون سی اخلاقیات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اخلاقی تعلیمات، اور وہ بھی درجہ کمال تک، عملی طور پر اور نظریاتی طور پر، یہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد جو آپ کی اخلاقی تعلیمات ہیں ایمانیات کے ساتھ ساتھ، وہ کیا اخلاقیات ہیں اس کا اگر آپ تھوڑا ایک کہہ لیجئے کہ ایک خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی تھی جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، نجاشی نے مسلمانوں کو دربار کے اندر بلا کر اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں سوالات کیے، تو اس وقت ایک بڑی شاندار تقریر حضرت جعفر طیار نے کی، جو اس وقت تک دین نازل ہو چکا تھا اس کا قریب قریب وہ خلاصہ ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کی راوی ہیں کہ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو تبلیغ، جو آپ نے بیان اس وقت دیا، وہ اعتقادات کے علاوہ، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ جب نجاشی نے سوال کیا نا کہ وہ پیغمبر تمہیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، تو ایک تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ پیغمبر ہمیں بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک تو تذکرہ انہوں نے ایمانیات کے حوالے سے کیا، اور دوسرا تذکرہ بالخصوص جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی اس تقریر کے اندر یہ فرمایا کہ وہ پیغمبر جس
چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو، بدکاری سے اپنے آپ کو روک لو، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو، یتیموں کو ان کا حق دو۔ تو ایک ایک اخلاقی قدر گن کر جناب جعفر طیار نے وہاں پر بیان کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو دعوت اور تبلیغ آپ نے فرمائی تو ایمانیات کے بعد اس کا دوسرا بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہے، اور یہ ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے، اس لیے کہ فرد یا قوموں کی جو اٹھان ہوتی ہے نا وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک ان کے اندر اخلاقی قدریں مضبوط نہ ہوں، ان کی اخلاقیات بہتر نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کی خبر جب گرد و نواح میں پہنچی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ کے اندر بھیجا کہ جائیے اور پتہ کر کے آؤ کہ وہ نبی اس کا تعارف کیا ہے، کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو آپ کے بھائی جو واپس خبر لے کر گئے تو وہ یہ تھے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس میں ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اخلاقی تربیت فرمائیں۔ یہ ہمارا جو اس وقت بحران ہے نا اس ملک کا، اس ملت کا، وہ اخلاقی بحران ہے، باقی سارے بحران اس سے بہت پیچھے ہیں۔ تو اخلاقیات کا جو بحران ہے، بحیثیت قوم ہم جس طرح اس معاملے میں پیچھے ہیں باقی قوموں سے، وہی اصل میں ہمارے زوال کا سبب اور وجہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو جہاں ذکر فرمایا تو وہاں آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کا جو منصب نبوت ہے، اس پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کی اخلاقیات ٹھیک کریں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے اس پر کچھ بات میں پچھلے دو جمعوں کے اندر میں نے کی ہے کہ تزکیہ کیا ہے کہ لوگوں کی نیتیں ٹھیک کر دی جائیں، مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیا جائے، اخلاص، توکل، صبر، شکر، تقوی۔ پچھلے جمعے جو احباب آپ موجود تھے تو انہوں نے اس موضوع پر یہ گفتگو ساری سنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا جو مقصد قرآن مجید نے بیان کیا تو وہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی تزکیہ کرتے ہیں اور تزکیہ میں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 طویل آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر وہ حکمت کیا ہے، دو چیزیں میں نے عرض کیا نا، دو چیزیں، ایک ہے تزکیہ کہ تزکیہ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ حکمت کیا ہے اور وہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ تو بڑا سادہ یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس فطرت کے مطابق انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت سچ بولنا ہے، اس فطرت پر اس کو باقی رکھا جائے۔ امانت اور دیانت یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، امن اور سلامتی انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ ان چیزوں کو قائم رکھنا، باقی رکھنا، کہہ لیجئے کہ فطرت سلیمہ کی حفاظت کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا منصب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ان 4 مختصر آیات کے اندر پورا وہ تزکیہ نفس کا پورا فلسفہ بیان ہو گیا کہ یہ قسم ہے نفس کی جس کو اس پاک پیغمبر نے، پاک پروردگار نے سنوارا ہے، اور نبی اس کی حفاظت کے لیے نازل ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور اس نفس کو اللہ نے خیر اور شر الہام کر دیا ہے، اور جس نے اس کی حفاظت کی وہ کامیاب ہو گیا، اس فطرت سلیمہ کی، اور جس نے اس نفس کو، اس فطرت کو برباد کر دیا، مٹی کے اندر ملا دیا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ پیغمبر اس کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کی فطرت سلیمہ، اس کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان پر وہی نازل فرماتا ہے، تاکہ انسان اگر اپنی فطرت کو مسخ کر بیٹھیں تو واپس پھر وہ جان لیں کہ اصل تعلیم کیا ہے اور فطرت سلیمہ کے اصل تقاضے کیا ہیں۔ اب وہ تزکیہ نفس جس کے لیے پیغمبر تشریف لائے ہیں اور جس مقصد کے لیے نبی کی بعثت ہوئی ہے، اور جس کا قرآن مجید نے دوسرا جس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت، وہ حکمت جس سے انسان اپنے کردار کا اظہار کرتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ہی یہ شخص جو ہے یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، یہ انسان تزکیہ نفس والا انسان ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39، یہ طویل آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایک حکمت کی، اس ایک ایک بات کا ذکر فرمایا۔ وہ حکمت کیا ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں وہ ساری کی ساری اخلاقیات ہیں کہ والدین کی اطاعت کرو۔ اس ایک آیت کے اندر گویا خلاصہ بیان کر دیا، قرابت داروں کے حق ادا کرو، فضول خرچی سے بچو، بدکاری سے اپنے آپ کو دور رکھو، انسانوں کے اور اولاد کے قتل سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یتیموں کے حقوق کو ادا کرو، ناپ تول پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، اور تکبر سے بچ کے رہو، تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اخلاقیات ہیں جو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، جس کو حکمت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اور آخر میں اس پوری آیت کے آخر میں جو آخری جملہ ہے، جب یہ ساری اخلاقیات گن دیں تو پھر فرمایا گیا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت ہے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کی گئی، اور جس تعلیم کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں، اور جس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت سکھائیں گے، یہ ہے وہ حکمت۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کتنا بااخلاق ہے۔ ایمان تو محض ایک دعویٰ ہے نا، تو کتنا انسان بااخلاق ہے وہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ ایمان کا اصل الاصول جو ہے وہ انسان کا بااخلاق ہونا ہے۔ اگر بااخلاق نہیں ہے تو ایمان کی فکر کرے، سوچے کہ وہ اہل ایمان کے اندر شامل، اعلان ضرور وہ کر رکھا ہے اس نے، فقہی طور پر ہم اس کو، قانونی طور پر ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، لیکن اس کے ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ اہل ایمان کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ایمان کے دعوے کا اظہار اس کے نتائج اور آثار سے ہوگا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان نتائج اور آثار کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ میں وہ آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لینے والے ہیں۔ پچھلے جمعے یہی موضوع تھا نا کہ نماز کا خشوع و خضوع یہ اصل میں قلبی عبادت ہے۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ جسمانی عبادت ہے،
یہ عبادت صحیح معنوں میں عبادت اس وقت بنتی ہے جب ہمیں وہ خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے، اور جتنا کسی کو زیادہ خشوع و خضوع نصیب ہو اتنی ہی اس کی عبادت جو ہے وہ زیادہ پختہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون۔ اب اس کے ایمان کا اظہار کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عن اللغو معرضون، یہ لغویات سے اعراض کرنے والے، یہ نتائج ہیں اس کے ایمان کے، یہ اس کا رویہ مظہر ہے اس کے مومن ہونے کا۔ وہ مومن جو کامیاب ہے اللہ کی نظر میں، تو وہ عن اللغو معرضون۔ اور فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا مال زکوٰۃ کی شکل میں لوگوں پر صرف کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرم و حیا والے ہیں۔ مومن بے حیا نہیں ہوتا، بے شرم نہیں ہوتا، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والا نہیں ہوتا، اپنی عزت پر کٹ مرتا ہے، جان تک دے دیتا ہے، وہ عزت والا ہوتا ہے، عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اخلاق والے، با اخلاق لوگ، با کردار لوگ، وہ اپنے کیے گئے وعدوں کا اور امانتوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مومن ہو اور بے ایمان ہو، امانت میں خیانت کرے۔ اور امانت میں خیانت کا مطلب صرف روپے پیسے کی خیانت نہیں ہے، میں نے اس پر بارہا بات کی ہے کہ اگر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تو ان صلاحیتوں کو بھی صحیح جگہ پر صرف کرنا، یہ اللہ کی طرف سے جو امانت مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس صلاحیت کو بھی صحیح جگہ پر صرف کیا جائے۔ بول سکتے ہیں نا، لکھ سکتے ہیں، سماجی سٹیٹس ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری وہ حیثیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ان حیثیتوں کو اور ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر صرف کرنا، یہ گویا کہ اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ مشورہ بھی امانت ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وزڈم دی ہے، رب کریم نے انسان کو جو فہم اور فراست عطا فرمائی ہے، یہ کیا اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے انسان پر؟ اور انسان اس ذہانت کو، اس ویژن کو اور اس صلاحیت کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ زبان بکی ہوئی ہے، قلم بکا ہوا ہے، صلاحیتیں فروخت نہیں ہیں۔ ایسا شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بے توقیر کر دیا اس دنیا کے اندر۔ اور جو آدمی خود ایک ایک چیز کو بیچنے والا ہے، اپنی ایک ایک صلاحیت کی قیمت وصول کرنے والا ہے، نہ خدا کی نظر میں اس کی کوئی عزت ہے اور نہ دنیا کے اندر انسانوں کے اندر اس کی کوئی عزت ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے انسان کو امانتیں سپرد فرمائی ہیں، ان امانتوں کی اس کا صحیح شعور اور ان کو صحیح انداز میں خرچ کرنا، یہ ساری کی ساری، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں امانت اللہ کی طرف سے ہو، یا عہدے اور اقتدار کی صورت میں، یا کسی صلاحیت کی صورت میں۔ تو اہل ایمان کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں والذین ہم لاماناتہم، یہ جو امانتیں ان کے سپرد ہوئی ہیں ان کا صحیح حق ادا کرنے والے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور جو عہد و پیمان انہوں نے باندھے ہیں، چاہے وہ عہد و پیمان انہوں نے اللہ کے ساتھ باندھے ہوں تو اس کے لیے ہر لمحہ مستعد رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بھی انسان نے وعدہ کیا ہے، اور انسانوں کے ساتھ اگر کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو اس کو اپنی جان سے عزیز سمجھتے ہیں۔
تو یہ ہے اہل ایمان کا رویہ۔ اور فرمایا کہ نماز، اصل میں نماز کا بار بار ذکر اس وجہ سے آ رہا ہے شروع میں بھی اور آخر میں، نماز سب سے زیادہ انسان کی یہی تربیت کرتی ہے۔ یہ آپ بلکہ پورا جو اسلام کا فلسفہ عبادات ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو تمام عبادات کا حاصل کیا ہے؟ اگر نماز ہے تو نماز اخلاقیات ہی سکھاتی ہے انسان کو۔ آپ سن چکے، اس پر پوری سپیچ آپ نے سنی ہے کہ نماز محض اٹھنے بیٹھنے اور رکوع اور سجود کی شکل میں بعض معمولات ان کو کر دینا صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کی پوری ایک حقیقت ہے جو انسان کو سمجھنی چاہیے کہ کس طرح نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ایک صف میں کھڑے ہو کر، یہ انسانوں کے حوالے سے اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، سب ایک جیسے، مساوات، ایک دوسرے کے لیے جگہ، کہ آپ دوسرے کو جگہ دے رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں نماز کے حوالے سے دوسرے انسانوں کے بارے میں جو تصورات نماز پیدا کرتی ہے، یہ اصل میں نماز کا پورا فلسفہ، نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر ہر وہ چیز جس کو عقل انسانی، فطرت انسانی پہچاننے سے انکار کر دے، یہ منکر ہے، یعنی جس کا انکار کر دے انسان کی فطرت۔ اور فطرت کیا؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ کہ وہ سب انسانوں میں برابری، سب انسانوں کی عزت، احترام، وقار، لحاظ، ایک دوسرے کا خیال، اپنے سے بہتر شخص کو آگے کرنے کی تربیت، کہ جو آپ میں سے نیک ہے اس کو آپ زیادہ بہتر ہے، اس کو آپ مصلی امامت پر کھڑا کریں۔ تو نماز ساری کی ساری کیا ہے؟ اخلاقیات سکھانے کا ایک لازمی کورس ہے۔ روزہ بھی یہی چیز سکھاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ہمدردی اور غم گساری سیکھے۔ زکوٰۃ تو ہے ہی سراپا یہی کہ اس وقت تک زکوٰۃ بے معنی ہے جب تک آپ کے دل میں غریب کی اور مستحق کی ہمدردی پیدا نہ ہو۔ اور حج بھی بہت سارے پہلوؤں سے انسانوں کے لیے انسان کی تربیت ایسی کرتا ہے کہ حج کے انسانوں کے لیے اس کے دل کے اندر ہمدردی اور غم گساری، اتحاد، محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو منصب قرآن مجید نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس حکمت کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے کہ وہ حکمت کیا ہے۔ وہ تمام اعمال اور اخلاقیات ہیں جن کا تعلق دیگر انسانوں کے ساتھ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ تعلق ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور اگر وہ تعلق کمزور ہو گیا تو میری نماز کمزور ہے، میرا روزہ جو ہے ابھی ناقص ہے، اور میرا زکوٰۃ دینا بظاہر ایک بڑا اچھا عمل ہونے کے باوجود اجر و ثواب میں کمی کا باعث ہے، ابھی بھی پورا اجر و ثواب نہیں مل رہا، اس لیے کہ ابھی نیت کے اندر وہ دوسرے انسانوں کے حوالے سے وہ ابھی چیز آئی نہیں ہے، پختہ نہیں ہوئی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اسلام جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتا ہے تو آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک درجہ حقوق العباد کو حقوق اللہ پر بھی فوقیت دے دی گئی کہ انسان کتنا اہم ہے اللہ کی نگاہ میں، کتنی عظیم مخلوق ہے اس کی۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے۔ کبھی وہ اعلان فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، ویسے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن انسان کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اگر اللہ کی کوئی صورت ہوتی تو وہی ہوتی جس پر اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا۔ انسان اس مذہب اور دین کے اندر اور انبیاء کی دعوت کے اندر مرکزی نقطہ ہے۔
اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں کہ قرآن مجید کا موضوع ہی انسان ہے. انسان گویا کہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور ساری تعلیمات آ جا کے ان کی تان ٹوٹتی ہے تو انسان اور انسانیت نوازی کے حوالے سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باب القصاص کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو دنیا کے اندر ہی دوسرے انسان سے جس سے زیادتی ہوئی ہے نا دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لے, اس سے بخشوا لے. اس لیے کہ قیامت کے دن سوائے نیک اعمال کے کوئی درہم اور دینار نہیں ہوں گے, تو نیک اعمال کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا دینے کے لیے. لہٰذا اللہ رب العزت مظلوموں کو ظالموں کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دیتا چلا جائے گا, اور جب پاس کچھ نہیں بچے گا تو پھر مظلوم کی غلطیاں, کوتاہیاں اور گناہ جو ہیں وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کسی سے زیادتی ہو جائے, ہمیں بار بار یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ معذرت کر لو, آپ کی غلطی نہیں ہے تب بھی آپ کر لیں. ہے بڑا مشکل, ہے مشکل, انا ہے نا انسان کی, شیطان کھڑا کرتا ہے اس پر, لیکن ہے مشکل, لیکن اسی میں انسان کی عظمت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اصل میں انسان کو جب کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو بندے میں نہیں ہو سکتی. اللہ خالق ہے, مالک ہے, بندہ نہیں ہو سکتا. لیکن بعض صفات اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے بندے کے اندر بھی آئیں. اللہ رب العزت غفور رحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے, کریم ہے. چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کی اس صفت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں. اور وہ اعلان فرماتا ہے الا تحبون یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ولیعفوا ولیصفحوا. چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم بندوں کو معاف کرو اور اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اسے یہ بات بڑی پسند ہے. اچھا یہ بندہ میرے اوصاف اور میرے جیسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر رہا ہے اور اپنے اوپر اس کو طاری کر رہا ہے. میں غفور رحیم ہوں, یہ غفور رحیم بن رہا ہے, دنیا کے اندر اس صفت کا اظہار کر رہا ہے, انسانوں کو معاف کر رہا ہے, تو یہ زیادہ معاف کرتا ہے یا میں زیادہ معاف کرتا ہوں؟ واللہ غفور رحیم, اللہ زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کے بندے اپنی اس کی بعض صفات کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس دنیا کے اندر ہی اپنا حساب جو ہے وہ چکتا کر لو. ایک حدیث کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ فرمایا, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ پیش ہوگا تو 3 طرح کی فردیں ہوں گی. یعنی کہہ لیجئے کہ انسان کے نامہ اعمال کے 3 حصے ہوں گے. اس کا جو کردار ہے وہ 3 مختلف ابواب کے اندر تقسیم ہوگا. کچھ تو وہ چیزیں ہوں گی کہ جس کو اللہ رب العزت کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا, وہ شرک ہے اور اس طرح کے گناہ, کہ جو اللہ رب العزت شرک کو کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا, یہ اس نے پہلے اعلان کر دیا. اور وہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اور بندے کے درمیان کے معاملات ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, دیگر معمولات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے, اور قیامت کے دن پھر اس کا دوسرے انداز میں اعلان بھی ہوگا. ہمارے نبی نے ہم کو بتا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس معاملے میں پہلی فرد میں کوئی معافی نہیں ہوگی. سن لو اچھی طرح, اپنا ایمان اور عقیدہ ٹھیک رکھو. اللہ کی ذات, صفات, افعال اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کوئی معافی نہیں ہوگی اس میں, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا.
کوئی جرمانہ اس کا ادا نہیں کر سکے گا آدمی. لیکن دوسری فرد وہ ہوگی کہ جس میں بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہوں گے. اس میں اللہ رب العزت چاہے گا تو بندوں کو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا. وہ نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، اس میں جو کمی بیشی ہوگی اللہ رب العزت امید ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا. اس میں کمی کوتاہی کو رب کریم درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ وہ انسانوں سے بڑی محبت رکھنے والا ہے. میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ تمہارے رب کو راضی کرنے کے طریقے ہیں. اگر اس میں کمی رہ گئی تو اللہ رب العزت چاہے گا تو معاف فرما دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، امید ہے. لیکن تیسری فرد کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ اس میں نے اپنے پاس اختیار ہی نہیں رکھا. یہ اختیار انسانوں کو سونپ دیا. وہ اختیار وہ فرد کیا ہے؟ وہ فرد ہے جس میں انسان کے ان اعمال کا تذکرہ ہوگا جو ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ معاملات ہیں. اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ انسان کی فرد اور اس کے نامہ اعمال کے 3 حصے ہوں گے. ایک کے بارے میں کوئی معافی نہیں، دوسرے کے بارے میں وہ رحیم اور کریم ہے، چاہے گا تو معاف فرما دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا. لیکن تیسرا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کوئی معافی، کوئی اختیار خود استعمال نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کا اختیار اللہ رب العزت بندوں کو عطا فرما دے گا کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کسی دوسرے نے زیادتی کی ہے تو اب اس زیادتی کا اس کو وہاں حساب کتاب دینا ہوگا. اور میں نے عرض کیا نا، پہلی حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں یہاں ہی معافی تلافی کر لو، اس لیے کہ وہاں پر سوائے نیک اعمال کے کوئی درم دراہم نہیں ہوں گے، کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہوگی جو آپ بدلے میں دے سکیں. نیکیاں ہوں گی جو انسان نے زندگی میں کمائی ہوں گی. اور ایک حدیث اکثر آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق پامال کیا ہوگا. اب وہ جب تقاضا کرنے والے آئیں گے تو اللہ رب العزت اب حکم دے گا کہ بھائی اس کا بدلہ ان کو دیا جائے. تو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ نیکیاں، اس کے پاس نیکیاں تھیں لیکن اٹھا کر جس پر ظلم کیا ہے مظلوم کو نیکیاں دے دی جائیں گی. لوگ آتے جائیں گے، بالآخر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ پیچھے رہ جائیں گے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب اس مظلوم کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال دو. اس سے زیادہ بد نصیب کون شخص ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے جو قیامت کے دن نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسانوں کے معاملے میں اتنی ظلم اور زیادتی کی ہوگی کہ اس کی نیکیاں بھی ان مظلومین کے کھاتے میں چلی جائیں گی. یہ ہے مفلس، اس امت کا مفلس ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جن اخلاقیات کی تعلیم دی اور جس کا تذکرہ کیا، آگے اگلے جمعوں میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. آج میں صرف اصولی باتیں کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی، قرآن مجید نے اس کو متعین طور پر بیان کیا کہ یہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ ان کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. اور تیسری جگہ پر واضح کر دیا کہ وہ حکمت جس کی وہ تعلیم دینے کے لیے
تشریف لائے ہیں وہ حکمت ہے کیا جو پیغمبر پر نازل ہوئی؟ وہ میں نے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 کہ اللہ رب العزت نے گن گن کر وہ حکمت اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ والدین کی خدمت ہے، وہ عزیز و اقارب کے حقوق کا ادا کرنا ہے، وہ فضول خرچی سے بچنا ہے، وہ بخل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدکاری اور بددیانتی سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایک ایک قدر کو قرآن مجید نے گنا اور بتایا کہ یہ وہ حکمت ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی، اور جب انسان اس حکمت جو اللہ کے نبی لے کر تشریف لائے، جب اس حکمت پر انسان عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے، نتائج اور آثار اس کے کردار کی صورت میں نظر آتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، یہ ہے وہ مومن جو کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب اور کامران ہے، اور یہ ہے مومن جس کا جو اللہ رب العزت کا مطلوب مومن ہے، یہ مرد حق ہے، یہ مرد مومن ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں کہ جو شخص اخلاقیات کے حوالے سے حساس ہوتا ہے، یقین جانیے کہ کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو اس طرح لوگوں کے اندر بیان نہیں کر پائے۔ اخلاقیات کی تربیت جو ہمارے فورم تھے اخلاقیات کی تعلیم کے حوالے سے، ہمارا گھر، خاندان سب سے پہلا فورم ہے۔ والدین اگلی نسل کو اخلاقیات کی تعلیم دیں، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارا میڈیا، یہ سارے کے سارے وہ فورم ہیں جن کو نئی نسل کی اخلاقی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، اخلاقیات سکھانی چاہیے۔ تو مسجد کی، چونکہ میں تو یہاں کھڑا ہوں، تو یہاں بھی ہمارے یہ موضوعات اور زیادہ ہونے چاہیے، تھوڑے کم ہیں، اور زیادہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اخلاقی حوالے سے مضبوط ہوتا ہے اور جو قوم اخلاقی حوالے سے بہتر ہوتی ہے، اگر آپ فرد کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ صرف ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید نمازوں سے، ظاہری وضاحت سے اور گیٹ اپ سے ہم لوگوں کے نیک ہونے کا اندازہ کرتے ہیں۔ یہ نیک ہونے کی نشانی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ حسب حال اس لیے میں دوبارہ سناتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک آدھ دوست کے لیے یہ بات نہیں ہو، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اکثر آپ نے سنا ہے مجھ سے یہ بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک آدمی کی تحقیق کی تو اس کو کہا کہ جاؤ کسی ایسے آدمی کو بلاؤ جو تمہیں جانتا ہے۔ تو وہ لے کر آیا ایک آدمی کو، جی اس سے پوچھ لے میں اچھا آدمی ہوں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ واقعتاً یہ قابل اعتماد آدمی ہے اور ایک شریف آدمی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل، بہت اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو سوال پوچھے کہ تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ نہ کوئی کاروبار کیا ہے، نہ کوئی لین دین کیا ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تم اس کو نہیں جانتے۔ انسان کی پہچان اس کا رویہ ہے، اس کا سماجی رویہ اس کی پہچان ہے۔ انسانوں کی پہچان ظاہری گیٹ اپ سے نہیں ہوتی، ان کے کردار سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی جس نے ٹائی اور کوٹ پہنا ہوا ہو اور میری اور آپ کی نظر میں وہ دنیا دار آدمی آپ کو نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی نسبت وہ کہیں زیادہ با اخلاق اور با کردار ہو۔ تو قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے، فرد کے حوالے سے بھی اور قوم کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے اس کو جوڑا کہ وہ قوم کتنی با اخلاق اور با کردار ہے۔ تو لہٰذا اس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل و صوم النہار، کہ
کہ بسا اوقات ہم دن کے روزے اور رات کی عبادتوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے رہتے ہیں، اور واقعی یہ ذریعہ ہیں بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بسا اوقات راتوں کو جاگنے والے اور دن کو روزہ رکھنے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔